آج ہم قریشی کاسٹ کے اباؤٹ بات کریں گے۔ ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ قریشی کاسٹ کی ایکچول ہسٹری کیا ہے، کہاں سے آئے اور ہمارے معاشرے میں ان کی کیا جگہ ہے۔ قریشی قبیلہ فہر بن مالک کے ایک لقب سے منسوب ہوا ہے۔ اس لقب کے مختلف عرب روایات کے مطابق مختلف معنی بنتے ہیں۔ پہلے معنی کے مطابق میٹھی مہمان نوازی کرنے والا اور دوسرے معنی میں سمندر کی سب سے بڑی اور طاقتور مچھلی کہا جاتا ہے قریش کو۔ فہر بن مالک سارا سال محنت مزدوری کر کے اپنی کمائی ہوئی رقم سے شہد خریدتے تھے اور جب حج کے دن آتے تو وہ اس شہد اور آب زمزم سے حاجیوں کی مہمان نوازی فرماتے تھے۔ اس لیے دور دراز سے آنے والے حاجیوں نے آپ کی مہمان نوازی کو دیکھتے ہوئے آپ کو پیار سے قریشی پکارنا شروع کر دیا، جس کے لغوی معنی شہد اور آب زمزم سے مہمان نوازی کرنے والا بنتا ہے۔ اس طرح ان کے اس کام میں ان کے بیٹے بھی ان کی مدد کرنے لگے۔ ایک اور روایت کے مطابق ایک وقت ایسا آیا کہ ایک گروپ نے ان سے جنگ کرنے آئے تو اس ٹائم اہل مکہ کا کوئی سردار نہ تھا، تو وہاں کے لوگوں نے مشورہ کیا، کرنے کے بعد یہ طے پایا کہ حضرت فہر بن مالک کو سردار بنایا جائے، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی حاجیوں کی خدمت ہی کی ہے، اس لیے عرب کے دوسرے قبائل ان کی مدد کو ضرور آئیں گے۔ پہلے فہر بن مالک کو قریشی کہا جاتا تھا اور اس کے بعد ان کو قریشی سردار کہا جانے لگا اور ان کی قیادت میں جنگ لڑی گئی اور اللہ نے انہیں عزت بخشی اور یہ جیت کر واپس آئے۔ اس طرح قریش کو ایک بہت بڑی اور طاقتور مچھلی کی تشبیہ دینا شروع ہو گئے جو چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت فہر بن مالک کی جرأت اور شجاعت اور ان کی جنگ کی جیتنے کی وجہ سے ان کو قریشی کا لقب دیا گیا۔ تو جیسے بھی فہر بن کو لقب ملا، نتیجے میں حضرت فہر بن مالک کی اولاد قریشی کہلائی۔ اب بات کرتے ہیں ان کے شجرے کی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماں اور باپ دونوں کا سلسلہ حضرت فہر بن مالک سے ملتا ہے۔ اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ماں باپ دونوں کی طرف سے ہی قریشی ہیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ حسب و نسب والا بنایا ہے، لیکن ان سے پہلے بھی ان کے قبیلے مطلب قبیلہ قریش کی بہت عزت تھی اور لوگ ان کے اس قبیلے کو بہت اعلیٰ اور عزت دار قبیلہ کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد تو اس قبیلے کو اور چار چاند لگ گئے۔ اب مائنڈ میں سوال آتا ہے کہ کیا قریشی اور سید ایک ہی نہیں ہوئے؟ پھر تو جتنے بھی سی و نسب قریشی ہیں تو وہ ظاہر ہے قریش سے ہیں اور قریش مکہ میں رہتے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی قبیلہ سے ہی ہیں، لیکن جو سید ہوتے ہیں وہ انہی قریشیوں میں سے خاص ہیں۔ وہ زہرا پاک حضرت علی کے دو بیٹوں کی آل اولاد ہیں۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی آل اولاد کو سید کہتے ہیں اور باقی جتنی قریش قبیلہ کی آل اولاد ہے وہ قریشی ہیں۔ میں یہ بھی بتا دوں کہ باقی قریشیوں کی بھی بہت زیادہ عزت ہے اسلام میں، جس کو لے کر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث سناتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قریش سے محبت رکھنا ایمان ہے اور ان سے بغض رکھنا کفر۔ تو اس بات سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ قریشی خاندان یا قریشی قبیلہ کی کیا جگہ ہے یا کیا اہمیت ہے ہمارے اسلام میں۔ اس طرح حضرت علی کے باقی بیٹوں کی بھی آل اولاد قریشی ہی ہے۔ حضرت عباس، حضرت عقیل، آل جعفر، آل حمزہ سب قریشی ہیں۔ اس طرح یہ جتنے بھی صحابہ کرام یا بزرگ جو قریشی قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے، ان کی اولاد سید تو نہیں ہے لیکن قریشی ضرور ہیں۔ اور آج قریشی قبیلہ کی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 71 شاخیں پاکستان میں موجود ہیں۔ یہ 23 ہجری کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مجاہدین اور تجارت کی غرض سے بر صغیر میں آنا شروع ہو گئے تھے۔ اس کے بعد 38 ہجری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قریشی مجاہدین اور علماء کرام ہندوستان میں آئے۔